Shehrazad Alam is a potter, a Sufi, and a lovely human being. Determination, courage, and a desire to explore are the words that define Shehrazad Alam. A pottery artist with over 40 years of experience, she graduated as a potter from the National College of Arts and went on to win a scholarship to the West Surrey College of Art and Design in the UK. She later taught at NCA and Bilkent University. Her work has been exhibited all over the world. She was married to another great artist, Zahoor al-Akhlaq, who was tragically murdered along with their elder daughter, Jahan Ara, in Lahore. She moved to Canada after this devastating tragedy and set up the Zahoor Project to document her husband's work. Shehrazad returned to Pakistan in 2007, where she pursued her studio practice and established the Jahan Ara Center for Traditional Arts for Children. I'm sure you'll be inspired with this wonderful life and motivated after hearing her conversation with me. You will fall in love with her, as I have. She is our dear friend, Shehrazad Alam. Shehrazad Alam पॉटर है, मट्टी से खेलती हैं, पॉटरी बनाती हैं और ज़िंदगी के बारे में एक और ही नज़र है उनकी. आइए मिलते हैं. Shehrazad Alam. Thank you. I'm so delighted to be here. Thank you very much. I'm more delighted. क्योंकि मुझे बहुत कुछ पूछना है आपसे. हम दोस्त तो हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पैदा हुई. I've always treasured spending time with you. So this is just one of those days that you're बताइए कहाँ पैदा हुई? लाहौर में? जी, in Lahore. जी, 1948, within a year of partition, post-partition. आपके पेरेंट्स क्या करते थे? Well, they also moved from Delhi. My father दिल्ली से यहाँ वो. दिल्ली से आए और फिर वो यहाँ पे काम शुरू किया. The same company had an office in Lahore. So the Lahore person went to Delhi and the Delhi person came to Lahore. तो क्या मतलब क्या प्रोफेशन क्या था? He was actually, as you must remember, he was a sportsman, and I think the British really liked his style of tennis, and so they gave him a job in one of their companies. You know, it was called, like it was a cement company. अच्छा. So basically, he was a business manager. And और अम्मी क्या करती थी? और अम्मी एक फायरी सी लखनऊ, raised in Lucknow, and IT कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ की पढ़ी नहीं और लखनऊ यूनिवर्सिटी और क्रिकेट खेलना, और that's how women did that in those 40s days. I think that and they chose Pakistan. जी, and then they, because there was just, they had thought कि थोड़े दिनों के लिए आ रहे हैं और फिर वापस चले गए. You know, nobody really realized that they were moving. And मेरी अम्मी का जैसे जहेज वहाँ सारा रह गया और फिर वो. So they started life in Lahore, and there was a brother about 18 months older than me, and then I come along. And I'm born in Lady Willingdon Hospital under the Badshahi Masjid की साए में. So you have two brothers और आप बीच में? मैं बीच में. और फिर आपका एक भाई है? फिर भाई 6 साल छोटा है. तो आप कैसी थी बचपन में? शरारती थी? गुड़ियों से खेला आपने या साइकिलिंग की? दरख्त पे चढ़ी? कुछ अजीब. अगर दो भाई सोचती हूँ कि बड़ा और छोटा, तस्वीरें जब देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं ये जो पर्सोना अब का है मेरा, this is developed over time. I think I was a shy, awkward, loved, but expression नहीं था, कुछ घुटन सी में. फिर सेक्रेड हार्ट स्कूल में गए, वहाँ और स्ट्रिक्ट लोग, तो ज़रा सहमी सी रही मेरा ख्याल है, till I was about 12. And then I think I could breathe better. You know, it's all a question of how well a child can breathe. अच्छा, ये बहुत अमेजिंग है. क्योंकि यूजुअली जब भाई ज़्यादा हों तो बच्चियाँ टॉमबॉयश हो जाती हैं, उनके साथ खेलती हैं. There was a complete division between how a daughter behaves and how the boys behave. It was quite Victorian. काफ़ी वो भी अंग्रेज़ बहुत इन्फ्लुएंस था उस इस जनरेशन का, जो मेरे पेरेंट्स का. I mean, ट्राउजर्स पहने हुए, बाल काट लिए, साड़ी पहनी, but looked quite Western. I see myself as a sort of Anglo, not European, Indo-European.
بیکاز ہم کچھ بہت زیادہ ہاں کیونکہ وہ زمانہ تھا بھی اس طرح کے بچے جو ہیں وہ نظر نہ آئیں. جی 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 بالکل بالکل. اور وہ خاص طور بس وہ شام کی چائے پہ brought in ہے نا, اور brought in to meet the guests. اس سے تھوڑا سا وائلڈ تھا, ہم کافی وائلڈ بھی تھے ایک طرح سے, لیکن پراپر میں نے اپنے سے زیادہ پراپر لوگوں میں جہاں نینیز ہوتی تھیں اور میز پہ نیپکنس پہ لگ کر اور سوپ اور اسٹو پیتے تھے بچے, یو نو اٹ واز ویری انگریز. لیکن ہم کافی دیسی بھی تھے, لیکن ایک انکنونشنل پیرنٹس تھے میرے. تو امی کی بات ہو رہی تھی, شی ہیڈ اسٹڈیڈ دیر اینڈ شی ہیڈ اسٹڈ اینڈ آئی تھنک شی واز کوائٹ امپریسڈ ود گاندھی جی اینڈ شی واز you know activism میں بھی تھوڑا سا تھا, but then she came to Montessori, then she went into education, and within the first 3 or 4 years of Pakistan she started, because we got this house in lieu of what we had left in Lucknow. تو وہ پھر وہ بہت بڑا گھر تھا اور اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا 5 بچوں کا ایک چھوٹا سا اسکول کھولا, اور اس کی بھی کوئی ایک ہسٹری ہے وہ کیسے یہاں کھلا. بہرحال وہ پھر شی بیکیم دس ٹاڈلرز اکیڈمی. انہوں نے وہ بیج بویا جی کہ دینا بھی ہے سوسائٹی کو, صرف لینا نہیں ہے. جی اینڈ سو دیز ور ناٹ لائک دا کمرشل اسکول. چلڈرن ور ریئلی پریپیئرڈ. ناؤ وین آئی کمپیئر کہ اس زمانے میں کیا میری امی کے اسکول میں کہ جی اسٹوری ٹیلنگ بہت ضروری ہے اور ایکٹیویٹیز بچوں کو آنی چاہیے, پانی کیسے اور مٹی سے کھیلنا اور پیبل سے کھیلنا اور گانے گانا, اور یہ سارا جو تھا نا لرننگ تھرو پلے. تو یہ میری امی واز ریئلی گڈ ایٹ دیٹ, اینڈ ماشاء اللہ ٹوڈے ایٹ 96 شی اسٹل رننگ دا اسکول. عمر میری بیٹی بھی تو وہاں پڑھی ہے, پہلا اسکول. ہاں تو وہ سو مینی پیپل فرام لاہور, جو ایک ٹائم تھا وہ سب ان کا فرسٹ اسکول ٹاڈلرز اکیڈمی تھا. مجھے تو آپ خواب دیکھتی تھی جب آپ چھوٹی تھی؟ مجھے خوابوں سے کبھی کوئی خاص یاد نہیں رہتے. آئی ایم ون آف دوز. ڈو یو ریمبر؟ نہیں مطلب خواب دیکھنا, مطلب کہ میں اب یہ کروں گی, اور میں جیسے فلموں سے انسپائر ہو جاتے ہیں یا وہ والے خواب کہ میں کہیں کچھ کروں گی اور پتہ نہیں کہاں چلی جاؤں گی اور کیا بن جاؤں گی. تھوڑا سا دیر میں آتا ہے, بیکاز ابھی آپ سوچیں میں 12-14 سال کی ہوں اور ابھی بالکل کنفیوژن ہے کہ میں کیا ہوں, کیونکہ آئی ایم ڈفرنٹ, آئی ایم فیٹ, I'm not like other people, and that's very very difficult to not be like other people. So what were other people like and you were not like other people? They were a little conventional اور آؤٹ اسپوکن نہیں. میں نے وہیں سیکرڈ ہارٹ میں ہی ایک طرح سے ریبیل بھی کیا, which is not usual with the nuns, but then they understood that this was a spark of something. تو مجھے بہت ہی اسپیشل انہوں نے پینٹنگ لیسنس کی اجازت دی سیٹرڈے only very special girls could do painting on Saturdays with the nuns. And then I got to know the nuns and what they were really all about, in the sense کہ انہوں نے ہمیں کافی تربیت تو دی. I don't know آپ کانوینٹ کہیں تھی؟ نہیں. ہاں کانوینٹ میں ایک بڑی میں مسز مجید ملک. ہاں وہ تو بہت ہی اچھا آنٹی ایلس, وہ میری امی کے اسکول کی طرح. So Alice Faz is my first mentor. Isn't that amazing? ماشاءاللہ great. تو آپ کے جنریشن کے اور میرے جنریشن کے ہم لوگ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا انوائرمنٹ جو تھا نا, دیٹ میڈ اس ہو وی بیکیم ناؤ. سو آپ بچپن میں پینٹ کرتی؟ مطلب مجھے پتا تو نہیں تھا, مگر اٹ واز سپوز ٹو بی ون آف دا تھنگ. جیسے ہمیں نیڈل ورک ضرور آنا تھا اور نٹنگ ضرور آنی تھی, اس طرح پینٹنگ بھی آنی چاہیے. مطلب یہ اس زمانے کی جو ننس تھیں ان کے یہ خیالات تھے جو ہم پر کہ فروٹ کیسے پیل کرنا ہے, بیٹھنا کیسے, تمیز کیا ہے, کھڑے ہو کر بات کرنی ہے. سو دیز ور تھنگس دیٹ ایونچولی اس وقت تو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ کیا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو ساری جو سارے مینرز اور یہ رکھ رکھاؤ یہ تو اوپر کی باتیں ہیں نا, مطلب یہ آن اے ہائر لیول ہے نا. تو یہ مٹی سے پھر کیسے تعلق بنا, یہ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. میرا خیال ہے میں نے تو ہمیشہ کیونکہ یہ تو ٹیبل مینرز اور پھر صوفے پہ بھی بیٹھنا ہے اور ہے نا, یہ رکھ رکھاؤ جو ہے
تمیز تہذیب بہت سی چیزیں آتی ہیں. سو ابھی تو میں یہ میٹرک کر لیا 2 سال کنیڈ میں بھی گزارے. دوز ایئرز ور امیزنگ. لائک ابھی میں 18 سال کی نہیں ہوئی ہوں, اس سے پہلے 16 to 18 ابھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں جانا, بس ابھی ڈھونڈ رہی. ابھی لگ رہا ہے کہ آئی ایم بوائسٹرس اینڈ میں گانے اور میرا اکارڈین اور اوٹ پٹانگ چیزیں کرنا اور مزے کرنا اور ریڈیکولس ہونا, یہ سب بہت اچھا لگتا تھا. فار سم ریزن آئی واز ریبیلنگ اگینسٹ دا کہ لڑکیوں نے یہی کرنا ہے, گڑیوں سے کھیلنا, ان کی شادی کرنی ہے نا. وہی ماڈلز اس وقت ایسے تھے نا کہ دوستوں کی تو شادیاں ہو رہی ہیں, آئی ایم تھنکنگ نہیں میں نے تو نہیں اس چیز میں پڑھنا. ریئلی دس ڈزنٹ سیم رائٹ ٹو می کہ شادی بھی کرنی ضروری ہے. لیکن it was just one of those things that so this is about 18 and now the real catalyst is getting to NCA. My mother decides actually کہ مجھے NCA جانا چاہیے. ظاہر ہے NCA میں پھر اپنا انڈیجنس ہسٹری کی طرف بھی نا, تو تب جا کے آئیڈینٹی فارم ہونی شروع ہوتی ہے. دیٹ who am I? کیسے مطلب کس طرح محسوس ہوا کہ NCA جانا چاہیے, کیا دیکھا تھا؟ بیکاز وہ ٹیچر تھی نا, ٹیچر, ایجوکیشنسٹ, ریکگنیشن, بچے میں کون سی چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, اس کو کچھ آرٹسٹک کی چیز کرنی ہے, نہ تو اس نے اسپورٹس میں کچھ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے. ہر قسم کے رائڈنگ سے لے کے گانا, کلاسیکل سیکھنا اور جناب سوئمنگ, اور جتنی بھی ایک ویل راؤنڈڈ پرسن کو یہ ایڈوکیٹ کیا بہت, جو شاید خود چاہ رہی ہوں گی اپنی عمر میں کہ وہ انہوں نے میرے ساتھ سارے. اور اکلوتی بیٹی بھی تھی جی, اور بیلے بھی اور شو آف بھی, اور میں سو مطلب وہ 18 ایئرس تک تو میں نے کیا. اس کے بعد when I went to NCA and اب I go into a sea of multi class, multi regional, multi everything. میرا تو بڑا ایک چھوٹے سے دائرے میں میں بڑی پڑی تھی. ایک بورژوا فیملی ان لاہور, یو نو 60 people know 60 people, that's the old Lahore, and you know their children and you know the families and that's all. مطلب پورا جو والڈ سٹی ہے یا ایک پوری ہسٹری ہے لاہور کی, اس سے بالکل کوئی پتہ ہی نہیں. اب NCA جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر پتہ لگتا ہے کہ اوف یہ تو بہت بڑی دنیا ہے, لاہور کی دنیا ہے. اینڈ اٹ واز لائک everybody. I went to in 1966 I went to, so you can imagine کہ کتنی awakening تھی. It was the age of Aquarius was coming into being, and we were all re-looking at who are we, and the Vietnam War and US intervention, and یہ کیسے, when it was very exciting. فیض صاحب نے بھی ایک فلم بنائی تھی, یو نو اس طرح کے. تو but we were all fascinated by you know the western cinema obviously. وہ زیادہ پاپولر تھے, ان کے بارے میں ہم نے پڑھا زیادہ تھا. پھر ظاہر ہے NCA میں پھر اپنا انڈیجنس ہسٹری کی طرف بھی نا, تو تب جا کے آئیڈینٹی فارم ہونی شروع ہوتی ہے. دیٹ who am I mean born in Lahore, and so am I, where do I stand, how do I think, or I never really wanted to align myself with anybody till I really felt like کہ میری vibration ایک جس سے مل رہی ہے اس سے ہی مل رہی, میں ہر سے تو نہیں. So you made a lot of friends. اس زمانے میں تو بہت وائڈ سرکل فرام این انٹروورٹ, ابھی آپ پوری دنیا اب آپ کے سامنے. ایگزیکٹلی, اینڈ دین اٹ گروز اینڈ گروز اینڈ گروز ماشاء اللہ. اینڈ when did you fall in love? I guess at 20 I met Zahoor for the first time in London because my parents took me to London. وہاں پہ اور میں خط اور میسیجز اور یہ سب لے کے, سلیمہ اور شعیب وہاں رہتے تھے لنڈن میں, ان کو فون کیا کہ وہ کوئی ظہور صاحب ہے, ان کو یہ پہنچانا ہے. تو وہ ہی سیم ویری گریشیس پرسن, ملے, پھر وہ سب ہوا. ہمیشہ لیٹ آنا, ذرا سے گمے ہوئے ہونا, وہ ذرا فیسینیٹ کرتا ہے نا جب ایسے. اور پھر ان کا کہ اچھا آپ کل کیا کرنا چاہیں گی, بہت ہی پولائٹ, کرچیس. آئی ایم ناٹ یوز ٹو دیٹ بٹ آئی ایم لائکنگ اٹ.
اینڈ دین پورا دن مجھے انہوں نے ٹیٹ گیلری اور پورا لنڈن دکھایا اور کہا پیرس جا رہی ہیں تو یہ دیکھیے گا وغیرہ وغیرہ. بہت مطلب جو میں ابھی سیکنڈ ایئر میں تھی این سی اے میں, سو ہی گیو می میری آرٹ ہسٹری تو آئی ہیڈ اٹ ان می بٹ آئی نیڈ سمبڈی ٹو ڈرائیو می ٹو. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ, آئی فاؤنڈ ظہور ویری انٹرسٹنگ ہیومن بینگ. بس وہی ایک کیٹلسٹ تھا. اٹ واز ناٹ ریئلی لائک فالنگ ان لو. وہ تو دل چاہتا ہے گانے تب وہ یہ والے گاؤ اور میرا کے بھجن گاؤ اور سارے پرانے کانن کے گانے سارے وہ بہت ہم لوگ گایا کرتے تھے این سی اے میں. جہاں کلاسز ختم ہوئی کسی ٹیچر کے کمرے میں بیٹھ کے ہارمونیم نکل آیا, طبلہ نکل آیا اور ہم لوگ سب پرانے گانے گا رہے. اس میں بھی میری بڑی انڈیجنائزیشن ہوئی بیکاز آئی واز زیادہ ویسٹرن اپ برنگنگ تھی نا. تو اس سے پھر فلمی گانے, پھر ادھر تھوڑا سا اثر آیا ان سارے لوگوں کا جو کہ ایک فلمی دنیا تھی. So it was a very, I can remember it is a very exuberant time of my life. ابھی مٹی آ گئی آپ کے پاس؟ ابھی نہیں آئی. ابھی بھی نہیں آئی. اچھا. ابھی نہیں آئی, ابھی تو یہ ڈسکوری میں. تو پھر آپ پینٹ کر رہی تھی؟ نہیں, پینٹ بھی نہیں کیا, مگر بزی رکھنے کے لیے امی مجھے کچھ پوٹری دے دیتی تھی کہ اس کے اوپر کچھ پینٹ کر دو اس طرح سے. سو آئی نیو آئی لائک ڈوئنگ تھنگس وتھ مائی ہینڈ. سب سے بڑی ایک ٹک آف کرنا چاہیے وین یو آر لوکنگ ایٹ یور اون چائلڈ اس کی وٹ ڈو دے گیئر ٹورڈس. سو آئی تھنک شی نیو کہ اور کچھ نہیں, اس کو ہاتھ سے کام کرنے کا. پھر این سی اے بھیج دیا اور پھر ان اے وے شی forgot about me for 4 years کہ میں وہاں سے کچھ نکل آؤں گی. اچھا, اب وہاں جا کر تو آئی ریئلی ارتھڈ مائی سیلف بیکاز آئی سڈنلی وینٹ فرام اے ویری پروٹیکٹیڈ فیملی ٹو اے ویری بگ ارینا. آل دا پیپل, their thinking, philosophy, cinema, you name it, art, یہ سب اس کی دنیا کھلتی ہے. اب آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ٹیکسٹائلس. یو کین سی دیٹ آئی لو ٹیکسٹائلس. وہ تو میں نے ساری عمر, سب لوگ کہتے ہیں آپ یہ کپڑے کیوں پہنتی ہیں, میں نے کہا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے. آئی لو unusual where the evidence of the hand is evident, you know, کہ یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور وہ میں نے پہنا ہوا. اٹس لائک اے ورک آف آرٹ as far as I am concerned. تو اب جا کر کہ کیا چوز کرنا ہے سیکنڈ ایئر میں, تو ڈیزائن چوز کرنا ہے, ٹیکسٹائل چوز کرنا ہے. ٹیکسٹائل شروع بھی کر دیا. اکراس دا ہال واز دا سیرامک اسٹوڈیو اور اس میں 36 ویلس تھے اور ایک اسٹوڈنٹ. تو آئی تھاٹ دیٹ واز اے ویری ویری چیلنجنگ سچویشن ویئر ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ آف سیرامکس ہے اور وہاں کوئی بھی اسٹوڈنٹس نہیں ہے. اور میرے دل میں کہاں سے یہ آئی بات کہ تم سیرامکس کر لو, اور میں بغیر سوچے ہوئے دروازے میں جا کر اور بات چیت کر کے, حالانکہ مجھے انہوں نے کہا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ وہیں رہیں. وہ ذرا سے ان کے میں وڈ سے بیہیویئرل ڈس آرڈر تھا. سو اینی وے میں وہاں چیلنج ہو گیا, یہ چیلنج ہو گیا جم کے, اور کچھ نہیں کرنا, یہی کرنا ہے. پھر you know, Samina, it takes about, I would say, I was going to even talk about every 7 years we are no longer the same person. You know, ہمارے cellular structure سارا بدل جاتا ہے and we are then somebody else. I mean, every 7 years. So once I was talking to somebody who was writing that yes, I would say that it took me about 7 years after I went into clay. Say I went into clay at 22, تو وہاں سے 29 کی جب میں ہوئی تو مجھے لگا کہ آئی ایم وتھ کلے. اٹ ٹیکس دیٹ. ظہور پہلے آئے تھے یا کلے پہلے آئی تھی؟ ظہور پہلے آئے. ظہور ان دا سینس آئی واز ان کالج اینڈ ہی واز اسٹڈیئنگ ابراڈ اینڈ دین ہی کیم اینڈ اسٹارٹیڈ ٹیچنگ. تو ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا, ہم گروپ میں ملا کرتے تھے ٹل وی ریئلائز دیٹ دیر واز سم تھنگ اے لٹل بٹ اسٹرانگر. ڈڈ دیٹ ہیپن وتھ یو؟ ایسی ہوتا ہے. مجھے تو فوراً ہو گیا. اچھا, میرے پاس وقت نہیں تھا, میں نے کہا فوراً بہت. ایکچولی آئی ریئلی 17 سال کی عمر میں بس میں نے کہا یہی ہے. ایسے دل میں نے اور میں نے فوراً پروپوز بھی کر دیا تھا. ہاں, پروپوز تو میں نے بھی کیا تھا. ہاں, بیکاز میں نے کہا کہ یہ وی آر
too many times together and people will notice, थोड़ा सा तो कुछ कर लें decide one way or the other. तो he said, you decide. मैंने कहा, why not you? He said, because आपको, and really this is an important, he said, you will have to sacrifice more than me. It's a very wise thing to say, but I didn't understand. He meant कि तुम्हें ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी मेरे से, तो आप सोच लें, बेहतर है कि मैं सोचूं. So it's a wise thing to say ना, because हमें कितना कुछ करना पड़ा. Yes, बहुत हमें पता है. हाँ, घर ऐसे तो नहीं बन जाते. बिल्कुल. हाँ, Very और wise. परवरिश बच्चों की और रातों की और दिन की जिम्मेदारी पूरा करना, वो तो हम ही नहीं किया. फिर कॉलेज के फौरन बाद शादी की या नहीं, आई वाज स्टिल इन कॉलेज एंड वन डे आई डिसाइडेड कि अगर पेरेंट्स ने नहीं मानना तो फिर खुद ही कुछ कर लिया जाए. तो फिर पहले तो उन्होंने मुझे बदर कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पेरिस भेज दिया 6 महीने के लिए कि भाई ये दूर हो जाएंगे तो ये भूल जाएंगे एक दूसरे को. तो मैंने तो नहीं भूलना था, वो तो मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड इज़ पेरिस. तो मेरा तो और वहाँ भी 60s था. इट वॉज अमेजिंग. इट वॉज द लेट 60s इन पेरिस इन यूरोप. वहाँ भी सिट इन्स हो रहे थे और बड़े बड़े प्लेज ऑन स्ट्रीट थिएटर हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त, और किताबें और पढ़ना और रेवोल्यूशन, वो सब उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा लिया इन पेरिस. तो इट वाज वेरी पेरिस को आई गॉट टू नो. मैंने कहा मेरी एक मिशन है दैट आई विल गेट टू नो पेरिस थ्रू द मिशेलिन की गाइड. मिशेलिन जो होता है उससे मैंने क्वार्टर्स में जो है सब स्टडी कर लिया. आई लाइक नो इट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिटी पेरिस. उसकी कोई अजीब और गरीब हिस्ट्री. अच्छा, एक चीज़ आप सुने रिसेंटली, और मैं बहुत दफ़े गई, मुझे लगा लखनऊ का एक छोटा सा हिस्सा और पेरिस का छोटा सा हिस्सा बहुत सिमिलर है. यहाँ पे ये तो कहा जाता था ना कि लखनऊ पेरिस हमारा मुझे नहीं ईस्ट पता का था. पेरिस है. Really? सब कॉन्टिनेंट का कहा जाता था ये. तो मैंने तो उसको रियली आई केम अपॉन इट माई सेल्फ. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल वन डे टू बी वॉकिंग एंड से दिस रिमाइंड्स मी नॉट दैट आई लिव्ड इन लखनऊ, but I've been there. I've imagined myself because. और इस सारे प्रोसेस में ज़बान क्या बोलती थी? दोनों. पहले तो ज़्यादा अंग्रेज़ी थी. हाँ, फिर फ्रांसीसी भी सीखी. वो 6 महीने जो गुजारे, 6 महीने गुजार कर एक लंबा सा ख़त लिखा टू माई पेरेंट्स कि अब मैंने इंतज़ार कर लिया, अब मैं वो करूँगी जो मेरी मर्ज़ी. सो आई केम टू कराची. शाहिद सज्जाद को फ़ोन किया कि प्लीज़ मैं आ गई हूँ, ज़हूर को बुला लें. और इस तरह से ना एक किसी के घर में निकाह हो गया. इट वॉज वेरी, और ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ताज. आई थॉट ऐसे शादी होनी चाहिए, ये घूंघट और ये मैंने भी ऐसे की. रियली? आपने क्या किया? बट आप दुल्हन बनी होंगी बाद में. अच्छा, बाद फिर अम्मी की तसल्ली के लिए निकाह भी दोबारा. मैंने अपने पेरेंट्स को स्टेज हुआ मौका नहीं दिया. I thought, I cannot sit as a bride. वो तो सवाल ही. But I remember telling ज़हूर कि मुझे एक चीज़ तो याद आ रही है, आज आई हमारा निकाह हो गया. और वो भी दोस्तों ने कहा भाई अब आप कर लीजिए क्योंकि ये फिर लटकेगा नहीं. अच्छा, फिर वो हो गया. और उसकी भी बड़ी कहानी है कि निकाह के बाद मैंने कहा ज़हूर मैंने पान खाना है, और फिर हम दोनों गए और खोखे पे पान बनवा के मैं खा रही हूँ और ऊपर देखती हूँ तो फुल मून है, कराची फुल मून. ओके, लेट्स गो टू द बीच. तो बीच पे पहुँच के सारी रात वहाँ गाने गाए. आई मीन दैट्स हाउ आई वॉज एट 22, 23. दैट alive. और दुनिया को बदल देने का पूरा मिशन दोनों का कि बदल डालेंगे, रेवोल्यूशनाइज कर देंगे. हाँ, बस ये थे. क्या बदलना था आप लोगों को, उस वक्त के लोगों को? एक क्या तो बहुत ज़्यादा लगता था कि पाकिस्तान को सेव करना है, पाकिस्तान को. वाकई में ये एक बहुत बड़ी वो थी. बिकॉज यू नो इमेजिन, ये भुट्टो साहब का भी ज़माना है, और कौन है, मेजर इसहाक भी हैं, मजदूर किसान पार्टी भी है. इतना वेरिड वो था एक्सपोजर. उस ज़माने में हम लोग बहुत एक दूसरे के यहाँ सोशलिज्म भी है बहुत ज़्यादा. और दैट वाज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. खद्दर के कपड़े पहनो. आई रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट होम आई ओनली हैड 2 या 3 खद्दर के जोड़े एंड दैट्स इट. फ़ोन करके किसको बताया था आपने कि मैंने कराची में
کارنامہ نہیں انجام میں دے دیا دوسرے ہے. دن ظہور کے ساتھ بیٹھ کر لاہور آ گئی ٹرین سے, اور پھر اپنے امی کے گھر پہنچ گئی, اپنی اماں. اکیلی یا دونوں؟ اکیلی. اچھا اکیلی. اور another very funny thing, وہ جو ان کے گھر میں ہم تھے, جن کے گھر میں یہ نکاح, تو ہمارے پاس تو انگوٹھی بھی نہیں تھی, تو ان کا اچھا میں لا دیتی ہوں, میری کہیں پڑی ہوئی ہے ویڈنگ رنگ, تو وہ پہن لی, وہ پہنا دی. مطلب اٹ واز لائک تھوڑا سا بہت ہی انیوژول حرکتیں کی اس دن, لیکن کر دیں بس. اب اس وقت اچھا بہت لگ رہا تھا کہ اگر کرنا بھی ہے تو کوئی بڑے ڈو اٹ وتھ سم تھنگ انیوژول, ہے نا. ہاں exactly. So that I felt I didn't think too much about what I was doing, but I thought اب کرنا ہے. اور جو پھر لاہور آئی امی کو پھر لاہور آئے, پھر وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ملیں گے, اور پھر اس کے بعد کرنل عطا اللہ ماشاء اللہ انہوں نے کہا نہیں دس از آل رانگ. انہوں نے جیسے میرے والد کے بڑے تھے, انہوں نے بلا کر چائے پینا, سب کو ملا دیا, اور پھر سب چیز ٹھیک ہو گئی 3 مہینے کے اندر. ہاں فوراً سب ٹھیک ہو گیا. تو یہ کافی بڑا پہاڑ تھا. ایک تو شادی کرنی نہیں ہے, اور پھر جب کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے, اور وہ بھی ایک بس ایک سٹوری. ابو کا کیسا ریئیکشن تھا؟ ہاں وہ بہت, مطلب آئی تھنک میں تو ان کی پرنسس تھی, میں تو ان کی بالکل ہے نا, تو وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ میں کسی اور کی ہو سکتی ہوں. آپ کا بھی ایسے ہی حال تھا. تو وہ ایسے ہے کہ وہ والد ایسے ہی ہوتے ہیں نا, بیٹی اور باپ کا ایک ہوتا ہے اسپیشل ایکسکوزٹ ریلیشن شپ بہت, اور وہ ساری عمر رہی. اینڈ ماشاء اللہ, اور وہ چپ رہے اس دوران نہیں, وہ دیکھتے رہے. پھر انہوں نے مجھے چند مہینوں کے بعد کہا کہ بتاؤں میں نے مس جج کیا تھا, ظہور تو بہت اچھے آدمی ہے. میں نے کہا واہ تھینک یو ویری مچ. ہی ریئلی اپریشیٹڈ ظہور. دو ظہور مطلب کم گو, زیادہ بات نہیں کرنا, so gentle and very gentle and بہت courteous, I very know. courteous. آپ کو بھی یاد ہے؟ Yes, I remember. More of a concerned about us. کہ ایک دفعہ ہم ان کو کالج سے آپ کے گھر ڈراپ کرنا تھا نا, اچھا یہاں جہاں پر ابھی رہتی ہیں, تو بس اس میں تھا کہ اچھا آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی. ہم تو گاڑی موڑنے میں کہ اگر ہم مین سے مڑ کر آپ کے گھر آ رہے ہیں, تو ان کو یہ تھا کہ ہم سیدھے جا رہے تھے, تو ہمیں یہ تھا بس ایک عادت میں تھا, couldn't say certain things. And even when we were doing the گڑیا گھر کا جب پلے کر رہے تھے, وہ ہمارا بڑا, I would say it was a peak period. And he was so gentle, even gentle about the way the set was being done. I think those are very. تو میرے بہت مطلب بہت پریشس ہے وہ چند لمحے جو میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں. بہت ہی آپ بتائیں نا آڈینس کو, نا بتائیں آپ کہ وہ کیسے کیا ہوا ہے. ڈالز ہاؤس ویسے بھی ایک پلے کتنا, and just to have him around and just for him to go back and then look at it, and پھر کافی دیر کھڑے رہیں گے, ہے نا. آئی ریمبر وہ کافی دیر کھڑے ہو کر, وہ جلدی نہیں, کوئی چیز جلدی نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے نا اس کا ڈیکور, بیکاز ہم نے سوچا تھا ہم کہاں سے لائیں اس کا ڈیکور, تو پھر ہم نے وہ پارسیوں پہلے گھر کہاں بنایا, پھر ہم آئیں گے. اچھا آپ کا اور ظہور کا جو گھر, ظہور کا اور میرا گھر بڑا انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ ایک تو ہاسٹل تھا جہاں ظہور رہتے تھے این سی اے کا شاکر صاحب کے ساتھ, تو وہ بہت اچھا ٹائم گزرا. لائک آئی ایم لیونگ ایٹ ویری ہسٹوریکل پلیس, کیونکہ رڈیارڈ کپلنگز فادر واز دا فرسٹ پرنسپل, اور وہ انہوں نے بنوایا ہوگا, اور رڈیارڈ کپلنگ grew up there, تو I was in a very historical place. But then as time went on, Shakir Sahab had to leave that, and soon after that Shakir Sahab died. اگر ہم 7 years کی بات کریں نا, تو those 7 years were wonderful from the time. اس 7 years میں اسٹوڈیو بنا, ایک ردم بنی, ایک پروسیس کو سمجھا, مٹی کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اب دونوں بچے بھی ہو گئے. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے صرف کام کرنا ہے, اور بچے تو پل رہے ہیں. تو دین دا کویسچن واز کہ ہم یہاں 90 اپر مال پہ رہیں. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ایک کیراوین ٹائپ چیز میں کہیں رہوں, تو بڑی کہ تالا لگایا اور غائب ہو گئے, مطلب کوئی ذمہ داری. بہت ہپی, اٹس اے ویری ہپی مائنڈ سیٹ ہے نا. تو 71 وار کے بعد UN کے
पीस कीपिंग मिशन के लोग यहाँ फोर्ट्रेस स्टेडियम के नीचे उनका ऑफिस था, और वो 2 बड़े बड़े 60 फुट कंटेनर्स थे, और वो 72 में या 70 कुछ समथिंग लाइक दैट वो बिके। और मैंने कहा हमने पता नहीं 11,000 का घर पूरा जैसे आ गया ना। कैन यू इमेजिन? कुछ दीवारें तोड़नी पड़ी क्योंकि वो ऑन व्हील्स तो नहीं था, उसको उसका वो बना प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर, और वो एक बड़ा सा कमरा था, एक छोटा कमरा था, एयर कंडीशनर लगे थे, बाथरूम था, और हम खुश थे। और जब हमें, और ये कहाँ आके पार्क किया घर ही? पीछे वाले बाग में। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। तो उसको द बॉक्स नाम था उसका, द बॉक्स। और बॉक्स में बहुत ज़बरदस्त बैठकें हुई, म्यूज़िकल इवनिंग्स हुई, महाराज आके रहे वहाँ पर, और बड़े बड़े ल्यूमिनरीज आए उस ज़माने में, क्योंकि मेन हाउस सीम टू बी टू फॉरेन। ये हमारी अपनी स्पेस थी। मेरा स्टूडियो बाहर था मट्टी वाला, और ये वी यूज्ड टू कॉल इट द बॉक्स। तो बॉक्स वाज अ ग्रेट प्लेस टू मीट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। तो व्हाट एन अमेजिंग टाइम। बहुत मज़े का था। वहाँ एग्जिबिशंस भी लगती थी वीकेंड्स पे, क्राफ्ट एग्जिबिशंस लगती थी, और मैं उसको स्टूडियो 90 के नाम से मैंने कुछ ऐसे नाम रख दिया। तो दैट वाज द बिगिनिंग्स, यू नो, दिस इज़ आई एम टॉकिंग ऑफ माई 20s, इन माई 20s। बाय द टाइम तो काम भी जारी हो गया। अभी वो 7 years पूरे नहीं हुए फ्रॉम द टाइम, यू नो, तो वो अभी when I'm 29 वो पूरे होंगे। तो 26 पे I have जहानारा, the first baby is born mashallah at 26, and that changes your life quite a bit, you know, having. So you realize कि आप बॉक्स से, हाँ, I have to transition to my parents because उन्होंने कहा आपने यहीं रहना है, आपने, we want our grandchildren to grow up here। और दादा भी थे, तो 4 generations in one house was very sweet। I think first 5 years of Jahara was with 4 जनरेशन, नाना नानी, नाना नानी और मेरे दादा। ओह, हाँ, मेरे दादा 4-5 साल तो थे ओके, इन जहाराज लाइफ, और बहुत उन्होंने एंजॉय किया। सुबह आ जाते, भाई भी वहीं थे। हाँ, व्हाट फन। हाँ, तो इट वाज अ वेरी अच्छी जगह पे बच्चों को, और साथ ही स्कूल, जैसे यू लर्न टू वॉक यू गो टू स्कूल। तो वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मुझे लगता है मैंने जहारा को दिया। और ये भी बड़ा अच्छा है कि ऑफ कोर्स महाराज से मुलाकात हुई उस दिन जिस दिन जहारा वाज बॉर्न। ये भी एक बड़ा, एक पता नहीं जैसे सितारों में कोई चीज़ होती लिखी हुई। ज़हूर केम टू द हॉस्पिटल एंड ही ब्रॉट लोड्स ऑफ रोज पेटल्स, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो जाना है। मैंने कहा आज तो भाई, आज कैसे जा सकते, क्योंकि वो महाराज आ रहे हैं, एंड आई डोंट नो हु महाराज इज एट दैट टाइम। और फिर पता चलता कि वो बहुत बड़े डांस उस्ताद हैं, गुरु जी हैं, और वो हम ऐसे जम गए, बिल्कुल जुड़ गए उनसे। और जहारा तो उनकी गोदी में, सारा वक्त गोदी में बड़ी, और उन्होंने क्या कुछ नहीं जहारा को किया। सो दैट वाज एन अमेजिंग थिंग दैट हैपेंड नाउ व्हेन आई लुक बैक। और फिर नूरजहां आ गई। और फिर नूरजहां आ गई। उन्होंने भी कोशिश की अपने साथ, थोड़ा सा महाराज के साथ। बड़े मज़ेदार वो दोनों का, और महाराज बिल्कुल बच्चा बन जाते थे, उनके साथ खेलते थे। सो इट वॉज ये अगर हम 7 years की बात करें ना, तो दोज 7 years वर वंडरफुल फ्रॉम द टाइम। उस 7 years में स्टूडियो बना, एक रिदम बनी, एक प्रोसेस को समझा, मट्टी को समझने की कोशिश की, और अब दोनों बच्चे भी हो गए। अब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ काम करना है, और बच्चे तो पल रहे हैं। यानी बिकॉज एक जॉइंट फैमिली में ये भी होता है कि अगर औरत को काम अगर करने दें, या मेरी अम्मी ने, हालांकि मेरे फैमिली ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया मेरा मट्टी से काम करना। मेरे दादा समझते थे ये कब ख़त्म करेगी, ये काम कुछ और करेगी, बट ये नहीं पता था कि यहाँ तो कमिटमेंट तो अब ये लाइफ के साथ ही है, अब मट्टी से तो नहीं कभी अलग हो सकते। ये फर्स्ट 7 years में पता लगता है कि यू विल डू नथिंग एल्स, बट कर तो रहे हैं कि ट्रैवल भी कर रहे हैं, फलां भी, मगर मट्टी और स्किल को बढ़ाना, और सारे ट्रेडिशंस, जितने पॉटरी ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो जापान हो, चीन हो, यूरोप हो, साउथ अमेरिका हो, जहाँ भी एंशंट, आई एम वेरी ड्रॉन टू एंशंट
pottery. مجھے لگتا ہے کہ I have lived in many of those ancient times. I don't know, why not? Imagination ہی ہے نا. You can imagine yourself. That is what I meant جب میں نے کہا کہ آپ جب کبھی خواب دیکھتی تھی. ہاں. So actually this is what you were dreaming. Yes. If you recall, کیونکہ یہی تو ہے نا کہ جو لنک ہے وہ خواب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا لنک کہاں ہے, کہاں جا رہا ہے, کس چیز میں آپ نے کہاں جانا ہے, اور مٹی کیا بتا رہی ہے آپ کو, اور وہ مٹی کیوں آپ مٹی میں ہیں, اور مٹی سے کیوں اتنے جڑ گئے کہ مٹی از رولنگ یور ڈیلی لائف. کہ بھائی ابھی وہ اس اسٹیج پہ ہے, وہ پاٹ ابھی تو کچھ اور کرائیں, پھر اس کو سیکنڈ اسٹیج میں. تو ایک کوزہ بناتے بناتے وہ کوئی 20 دفعے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور رکھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں, پھر وہاں رکھتے ہیں, اور پھر فائنلی وہ تیار ہو جاتا ہے بھٹی کے لیے. پھر اس کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں, پھر بھٹی کے ساتھ ہی اس میں آپ تھوڑا بہت جلتے بھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یا تو وہ بچ جائے گا, یا خراب ہو جائے گا, یا کریک ہو جائے گا, یا وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. بٹ یو لیٹ گو. سو یو نو دیز ایلیمنٹس کے مٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے مٹی ہونا ضروری. سرینڈر. اب یہ دیز آر بگ ورڈس, لیکن آپ کچھ تو سمجھ میں آنے لگتا ہے نا کہ سرینڈر کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی کر رہا ہوں, تو نہیں, آپ مٹی کے وقت اسی وقت ان دا مومنٹ یو آر ون وتھ یور مٹیریل. وہ اتنا ایکٹیو مٹیریل ہے مٹی, آپ جہاں زور ڈالیں گے وہ رسپونڈ کرے گی, جہاں آپ کھولیں گے وہ رسپونڈ کرے گی, جہاں آپ اس کو پل کریں گے وہ رسپونڈ. تو it is very magical making a pot on a wheel, and this clay just follows you. You follow the clay, you touch the clay, the clay touches you, you transform the clay, you are also transformed. تو یہ ایک ڈائلاگ بن جاتا ہے, and you don't understand it till it's about 7 years in this kind of activity. تو by the time I was 30 مجھے لگا کہ میں یہی کروں گی, اور this I'm a potter. یعنی میں نے اپنے آپ کو ایک بتا دیا کہ آئی ایم اے پاٹر. اینڈ ظہور از دی آرٹسٹ, ہی ہیز دا لائسنس ٹو بی وٹ ایور ہی وانٹس, اینڈ آئی ول بی دا کرافٹس پرسن, دا مینیجر. اینڈ دین پھر ملتان گئیں اور سندھ کے سارے علاقے اور سارے ہمارے پاٹر. وہ اصل میں ظہور واز ویری, وی ور دا بیسٹ ٹریولرس. ٹریول ہمیں بہت سوٹ کرتا تھا رادر دین ایک جگہ رہنا. وہ پھر daily things get a little bit boring sometimes. You travel, you bring in new challenges, you go on an adventure, you experience something. senseless اور کوئی اس میں ظہور بھی نہیں رہے اور جہانارا بھی نہیں رہی. جیسے ایک بہت بڑا درخت اور ایک بہت پریشس پودا جو اگ رہا تھا, اور وہ دونوں, اور کسی نے آ کر ختم کر دیا. اور نور جہاں بیچاری ونڈرنگ کہ what will she do? 3 people are doing this, and what should she do? Or totally dedicated to absolute, surrender. Exactly. So it took her a long time. Filmmaking was the first choice, then fine arts was the second choice, because I think she wanted to unpack her father's work, because she lost him when she was 19. So it's a very any time to lose your father is difficult. But وہ کیا لمحہ تھا. وہ ایک I remember seeing you totally dazed. I'm also dazed, but also thinking کہ یہ ہوا کیا. We were both looking at each other. You see, ہماری جو کنیکشن تھی نا وہ اس لمحے میں ہوئی تھی, کیونکہ آپ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ پورا شہر ڈیوسٹیٹ ہو گیا تھا کہ آنن فانن. ایگزیکٹلی. اینڈ سینسلیس اور کوئی اس میں ظہور بھی نہیں رہے اور جہانارا بھی نہیں رہی. جیسے ایک بہت بڑا درخت اور ایک بہت پریشس پودا جو اگ رہا تھا, اور وہ دونوں, اور کسی نے آ کر ختم کر دیا. اور اس وقت آپ کو میری فکر تھی, آپ کو پتہ ہے, مجھے نہیں یاد. میں امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کیا سول ہے. اس پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے, اس کے موسٹ پریشس, اس کی زندگی کے اس کی زندگی سے چھن گئی ہے, اور آپ کو میری فکر تھی.
اچھا آئی تھنک آپ نے جب مجھے دیکھا نا تو آئی تھنک میں آپ کا مرر تھی شاید اس وقت. ہاں مجھے یاد ہے وہ مومنٹ تو کبھی بھی میں نہیں بھولوں گی. اینڈ we said a few things that immediately was Yes, I knew you. ہاں سچ بولا ہم نے ایک دوسرے سے اس وقت, کوئی بناوٹی بات تھی نہیں اس میں. تو ہاں وہ ایک عجیب و غریب, مگر میں پھر کہوں گی کہ مٹی نے مجھے, ایک تو اینجلس نے مجھے بچایا, بہت سارے اینجلس نے, اور بہت ساری روحوں نے مجھے میرا ساتھ دیا. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو دس اسٹرانگ فیلنگ کہ مجھے بہت مدد ملی اس میں سے گزرنے. جیسے آگ, اچھا دیکھیں اب مٹی کا کام اور یہ حادثہ مٹی میں واپس دینا تھا ظہور اور جہاں رکھو, مٹی ہی میں. اور جو آگ سے اس کے بعد میں گزری وہ واز ناٹ نیو, وہ تو میں ہر دفعہ بھٹی چلاتی ہوں تو میرے پاٹس اس میں جاتے ہیں, تو وہ ایک پروسیس کا پتہ ہے کہ اگر پیوریفائی ہونا ہے تو جلنے کا پروسیس سے آپ کو جانا پڑے گا. سو یو نو یہ چیزیں آپ کو ایک دم سے ایک گھنٹی بجتی ہے کہ یو آر یوز ٹو دس, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اور یہ تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, مطلب یہ بھی اپنے آپ کو سہلا رہی تھی اس طرح سے بھی. بٹ آئی تھنک کہ بہت مدد کہاں سے مدد آئی پتہ نہیں, ان فارمز آف ہیومن بینگز, ان فارمز آف ایونٹس, انرجیز, عجیب. تو جب آپ اس آگ سے نکلی, ہاں گزری اور پھر نکلی بھٹی میں سے, اس گریف کے بھٹی میں سے, پھر شہزاد کیا بن کے نکلی؟ وہی تو تھا کہ بالکل ایک پوری اپنی اولڈ سکن اتارنی پڑی اور نیو سکن. کہیں بٹر نہیں تھی, کہیں اینگری نہیں, کہیں اس شخص کے ساتھ وہ جو دیوانہ, ہاں ڈیرینجڈ ہیومن بینگ, پاگل, بڑی جلدی کلیئرٹی آ گئی. پاگل بھی نہیں کہہ سکتے, دیوانہ بھی نہیں کہہ سکتے, اس میں بھی کوئی سینس ہوتی ہے دیوانگی میں بھی. سو کیئر گیور تو میں ہی ہو سکتی ہوں نا, who else is going to give the care giving. So ظہور in his life, so red emerged, ہاں لال, کیونکہ مجھے ایک دم سے ظہور پہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک کمپنی. Why did you choose the color red? Because of جہاں را 1997 میں یا 6 یا 7 میں ہم لوگ سہون شریف گئے تھے, اور وہ بہت ہی ایک عجیب و غریب ہم سب کے لیے, ظہور, جہاں, نور جہاں واز ناٹ پارٹ آف دیٹ, شی واز ان ہائی اسکول ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ ہم لوگ گئے تھے عرس میں, اور وہاں پہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز ہوئے. اور پھر جہاں کے ہاتھ میں ایک بابے نے آ کر ایک چیز رکھ کر کہا, بیٹی تو تے رنگی گئی ہے لال. And then Jahara never stopped talking about the color red. It became a passion to talk about the color red, and then her last performance was all red. And it was called Amad. Magar everything on stage was red. Her clothes were red. The fabric that was hanging was red. And immediately after this incident, I made the color red my color. پھر میں نے صرف لال پہنا اس کے بعد for quite say 7 years. بالکل 7 years red ہی, always red. اور اسی دوران پھر کئی چیزیں ہوئیں کہ ایک ایگزیبیشن ہوئی, اس کا نام لالی رکھا, اور پھر وہ لالی میرے لال کی جت دیکھوں ات لال, لال دیکھن میں گئی تو میں بھی ہو گئی لال. یہ کبیر صاحب کی ایک چیز ہے, تو اس کو بالکل اپنا لیا لال کو. Lal means jewel, Lal means beloved child for life, for whatever you want. And really, we had never thought like that, had we? No. Ab acha hai. And now I'm in my 70th year, yani ke I've done 10 7-year periods in my life, which I feel so lucky about. How? It's just to celebrate. What will you create now? ہاتھوں سے کیا بنائیں گی؟ I think that I have to, ہاتھوں سے بہت کم کچھ ہو رہا ہے, because also I've fallen sick recently, نا 2 سال پہلے I'm in kidney failure. تو I have to be very careful what I can and cannot do. But interestingly enough, if you think
deeply about what you're going through, you realize that again it is a challenge. 60s was a challenge, going to NCA was something else. Now a disease is also something else which rules my life even more than clay ever did, because my survival is linked to dialysis. And yet I have again, मट्टी की बताई हुई बात इंसान भूल नहीं सकता, surrender to everything, surrender to going to a hospital 3 times a week, which I never thought I will do, but I have made 200 trips to a hospital, a public hospital, which I didn't think I would be doing. अल्लाह का शुक्र है कि आए, वहाँ मेरी वो पूरी एक ट्राइब बन गई है वहाँ पे डायलिसिस सेंटर में, सबकी दे भाई बिरादरी हो जाती है। रोज़ हर दूसरे दिन हम लोग मिलते हैं, कोई किसी स्टेज पे होता है, कोई किसी स्टेज पे होता है, और रिपेयर, सब लोग रिपेयर तो हो रहे हैं ना कुछ ना, और डायलिसिस हमें रिन्यू करके घर भेज देती है, तो उसका भी तो करना है, तो उसको भी समझ लिया कि वो भी अब करना ही है। और तो I won't call it limited. I don't see my, पहले तो I saw it intrusive, I saw it के take over, I saw it as not okay, कि it's not okay, that your body is not well and you can't do the thing. अब तो इतनी माशाल्लाह मुझे लगता है कि मुझे इस पीरियड से इंट्रोस्पेक्टिवली गुजरना है, because I am building my inner more than the outer. तो वो तो टाइम दें आप अपने आप को तो ही ग्रो करता है ना। अगर आप दुनियावी कामों में लगे और मज़े कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है तो वही करते रहेंगे। लाइफ क्या है? What is life? Life is a celebration. You have to celebrate. What you have, you must celebrate. It depends what you have, you know. You can. And death? And death is a continuity in another form. मैं तो रेडी आज भी सुबह किसी से बात कर रही थी कि जो चीज़ें हम शायद इस लाइफ में नहीं कर सकें और इस बॉडी में नहीं कर सकते, अब रीइनकार्नेशन की भी बातें होती, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट आई थिंक दैट perhaps whatever I want to do so much will continue in another form, and I'm maybe still doing, maybe those children that I've been hankering for मुझे मिल जाएंगे, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, मगर शायद. And what is spirituality? I think to be just in love with Allah Miya, because you think that क्या कुछ नहीं उसने हमें, हम हाथ हिला सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं. इट्स अ टोटल ग्रैटिट्यूड, लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड वो सो ग्रैटिट्यूड इज लव, है ना, प्यार. तो एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि रियली यू आर हियर बिकॉज ऑफ, और बस थैंक यू करके, और अगर झप्पी मार सकें तो मार लें, so that you feel that love is coming to you and you're also giving, sharing love. Love is very key. और हमारा और आपका भी यही है. Oh, मेरी जान, thank you.